مسلمانوں آج 28 صفر ہے، کیوں کہ آج رسول کا یوم وفات نہیں ہے تو صرف شیعہ کیوں اکٹھے ہیں؟ محمد رسول اللہ تو سب کہتے ہو، بڑی سخاوتوں کے قصیدے پڑھتے ہو، اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم نہ روئیں۔ تمہاری سخاوت اور بدنصیبی اور کمینگی کا عالم تمہاری تاریخ کا یہ ہے کہ تم نے دیا کیا ہے؟ رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا۔ کربلا تو یہاں سے شروع ہوئی ہے، آپ کو نہیں؟ بطول نے، رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا، تم نے نہیں دیا۔ حسن نے نانا کے پہلو میں آج قبر مانگی، بھائی میں تو یہی مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی، تم نے نہیں دی۔ حسین نے، میری ماں بہنوں یہ جملہ سن لینا، یہ تمہارے لیے ہے۔ حسین نے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا، تم نے نہیں دیا۔ زینب نے کربلا سے شام تک چادر مانگی، 18 بھائیوں کی بہن کربلا سے شام تک 1400 میل کے راستے میں رسول کے نام پر مسلمانوں سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی۔ ارے میں کہتا ہوں شمر نے چادر چھین لی تھی، کیا 35 مسلمان بستیوں میں 1400 میل میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ کوئی خاتون نہیں تھی جو بالا خانے سے ایک چادر زینب کے سر پہ پھینک دیتی؟ علی کی بیٹی پردہ تیرے گھر سے نکلا ہے، عزاداروں کسی نے چادر نہیں دی، مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، یکم، اور تم تو آج 28 صفر کو آخری دن منا رہے ہو نا، کل آرام کر لو گے۔ اللہ جانے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے کب سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ عزاداروں شام غریبہ میں پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا، اور پہلا تیر زینب کی پیشانی پہ۔ کیا سن رہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں آؤں گا امام حسن کی بارگاہ میں، مگر پہلے یہ جملہ سن لو عزادارو، پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا، اور پہلا تیر سکینہ کی، پہلا تیر جناب زینب کی پیشانی پر لگا تھا۔ اور علامہ دربندی کا جملہ سننا چاہتے ہو؟ برداشت کر لو گے، چونکہ سیدوں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب یہ تیر کب لگا؟ جب زینب طلعہ زینبیہ پر کھڑی تھی اور 70 قدم کے فاصلے پر شمر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا، زینب قرآن کھولے ہوئے سر پہ رکھے ہوئے واسطہ دے رہی تھی، اور ظالم بوسہ گائے رسول ہے، میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا۔ ایسے میں ایک ظالم نے تیر کمان سے چھوڑا، زینب کا ہاتھ پیشانی پر آیا، تیر پیشانی پر ہاتھ کو چھیدتا ہوا اس طرح لگا کہ زینب نے بے ساختہ دریا کی طرف رخ کر کے کہا، عباس تیر تو میں نے کھا لیا، اب نکالے گا کون؟ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو آج تیروہی کی تو بارش ہے، آج تیروہی، کیا پرسہ دے رہے ہو بھائی، آج تیروہی کی تو بارش ہے۔ عزادارو مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، مسلمانوں، رسول کی شریعت تو یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن کو بھی قینچی نہ لگاؤ، لوہا نہ لگاؤ۔ وہ کون سے مسلمان تھے؟ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ سارے پاکستان کا مجمع ہے۔ اچھا ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ بطول کا قصور کیا تھا؟ فاطمہ زہرا کا قصور کیا تھا؟ ارے کسے روئے رسول کی بیٹی؟ پہلی محرم سے آج تک اکبر کو روئی، عباس کو روئی، قاسم کو روئی، اور محمد کو روئی، کوفے میں مسلم کو روئی، اصغر کو روئی، 25 محرم کو سید سجاد کو روئی، 10 صفر کو سکینہ کو روئی، آج بابا کو بھی رو رہی ہے، بیٹے کو بھی رو رہی ہے۔
जज़ाक अल्लाह। बीबी ज़हरा हमारी माओ का सलाम। शहजादी फातिमा जज़ाक अल्लाह। क्या मातम हो रहा है, क्या मातम हो रहा है। हाँ यही हक है रोने का, मगर अभी मुझे दो जुमले जरूर कहने हैं दोस्तों। मौला तुम्हें सलामत रखे। अज़ादारो, मैं एक सवाल कर रहा हूं मसाइब से पहले, और अगर ये सवाल जो कोई बर्दाश्त कर गया तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़े दिल वाला होगा जो बर्दाश्त कर लेगा। इस मजमे में, लाखों के मजमे में अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, गरीब से गरीब भी होंगे। तुमने किसी गरीब से गरीब आदमी का जनाजा भी देखा है जो घर से उठकर कब्रिस्तान गया हो और बगैर दफन के वापस आ रहा हो? नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, आएगा ना। मातम करो, करो मातम। हाँ ये है मसाइल। तुमने किसी, बस और कुछ पढ़ूं ना? हाथ ना जोड़ो, हाथ ना जोड़ो मेरे लाल, हौसले से सुन, हौसले से। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दो, मसाइब मैं फिर पढ़ूंगा। तुमने किसी गरीब से गरीब आदमी का जनाजा देखा है जो घर से उठकर दफनाने के लिए कब्रिस्तान गया हो और उसके बाद बगैर दफन हुए वापस आ गया हो? 18 जवाना ने बनी हाशिम हसन का जनाजा लेकर। नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ता, अभी बर्दाश्त नहीं करोगे। एक जुमला सुन लो, एक जुमला सुनो, तारीख दोहराना जरूरी है दोस्तों। आज 28 सफर थी ना, आज के दिन अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए मेरा मौला हसन रोजा रखा करता था। रोजे से थे मौला हसन। इफ्तार के वक्त पानी मांगा। जौदा बिनते अशस मलूना ने, जो किसी बड़े सहाबी की भतीजी थी, उसने पानी में जहर मिलाया। इमाम ने एक घूंट अलग से उतारा, कलेजे को पकड़ के बेसाख्ता का, ज़ैनब जल्दी आ, मेरा कलेजा गिर गया। क्या मेरी माएं बहनें किस तरह सर पीट रही है, क्या कयामत बर्पा हो रही है। मौला तुम्हें सलामत। नहीं नहीं, कोई दुआ नहीं मांगनी, कोई दुआ नहीं मांगनी। पुरसा देना है, पुरसा देना है। मौला तुझे इसलिए नहीं रो रहे कि तू हमारी दुआ कबूल कर, मौला इसलिए रो रहे हैं कि इतना गरीब जनाजा आज तक नहीं आया। मौला अज़ादारो, ज़ैनब को आवाज दी, ज़ैनब ज़ैनब जल्दी आ, मेरा कलेजा कट गया। मेरी माँ बहनों एक जुमला सुनो। ज़ैनब दौड़ी दौड़ी आई, एक लगन हाथ में लिए हुए। खुदा किसी बहन को भाई का ये मंजर न देखा है। ये ज़ैनब का ही हिस्सा रह गया था। ज़ैनब आई, भाई के सराहने लगन सराहने लगाया। हसन ने कलेजे पर हाथ रखा। हाली के लाल ने मुंह से लाल उगलना शुरू किए। कलेजे के छोटे छोटे टुकड़े लगन में गिरने लगे। बहन देखती रही, हसन का कलेजा कच कच कर लगन में आता रहा। आवाज दी उम्मे कुलसूम, और मैं उजड़ गई। जल्दी से मेरे भाई हुसैन को बुला, जरा करो। हाँ, क्या मातम किए जाओ मातम। हाँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैं मरना चाहता हूं इन मसाइब में। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ऐसी मजलिस भी जिंदगी में कभी कभी होती है। ऐसी मजलिस पढ़ते पढ़ते आदमी मर जाए, इससे बड़ी मेराज नहीं है। उम्मे कुलसूम जल्दी बुला, मैं उजड़ गई, मैं उजड़ गई। मेरा वारिस मारा गया, मेरे घर का बड़ा मारा गया, मेरा हसन मारा गया। हुसैन दौड़े दौड़े आए। हुसैन से कहते हैं, भैया मेरे भाई को जहर मिल गया, मेरे भाई का कलेजा कट गया। हुसैन कहते हैं, बहन कहाँ है वो पानी? बहन ने से वो हुसैन ने पानी लिया। उस पानी को जैसे ही जमीन में फेंका, अज़ादारो जमीन की मट्टी से धुआं उठने लगा। क्या सुन लिया तुमने? जहां वो जहर का पानी गिरा था ना, उस मट्टी में आग लग गई। अरे जिसने जमीन में धुआं उठा दिया, उसने हसन के कलेजे के कितने टुकड़े किए होंगे। रोते जाओ। जनाजा तैयार हुआ, जनाजा तैयार हुआ। नहीं रुकूंगा वहां तक जहां तक रोओगे। अज़ादारो, मौला तुम्हें सलामत रखे। जनाजा तैयार हुआ। जवाना ने बनी हाशिम अब्बास की क़यादत में रोज़े रसूल की तरफ हसन का जनाजा, शहनशाह का जनाजा, सिब्ते अकबर का जनाजा, अली के बड़े बेटे का जनाजा, सूरह कौसर की तफसीर का जनाजा, इमाम हसन का जनाजा लेकर अब्बास की क़यादत में आगे आगे चले। अगला पाया हुसैन
علی کے دوسرے بیٹوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی روضہ رسول کے قریب حسن کا جنازہ پہنچا، ایک خچر پر سوار ایک عورت کی قیادت میں 5000 کمانے تیروں میں لگائے ہوئے مسلمان جنازے کا استقبال کرنے آئے۔ کسی اور ماتم کرو ماتم، پیچھے سر کو۔ کیا مجلس ہے؟ سلامت رہو۔ ایک عورت کی قیادت میں 5000 کمان بردار تیر چڑھائے ہوئے حسن کے جنازے کے قریب آئے۔ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ عزادارو، مروان بن الحکم ملعون نے کمان میں پہلا تیر چڑھا کر حسن کے جنازے کا نشانہ لیا، تو جہاں میرا بھائی محسن نقوی ابھی کہہ رہا تھا نا کہ اکبر کو رخصت کرتے وقت حسین نے امامہ باندھا، ایک پلو چھوڑ دیا، اسے تحت الحنک کہتے ہیں۔ مروان کا پہلا تیر حسن کے اس مقام پہ آ کے لگا۔ تو کیا سن رہے ہو؟ روتے جاؤ۔ 8 برس کا ہے علی اکبر اس وقت، پہلا تیر چلانا۔ عباس نے آواز دی، بیٹا اکبر ادھر آ، ذرا چچا کے جنازے کو تھام۔ اکبر نے چچا کے جنازے کو، 8 برس کے اکبر نے جنازے کو تھاما۔ عباس دوڑے دوڑے بیت الشرف میں آئے، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری۔ اب سن لینا، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری لے کر تیزی سے دوڑے آ رہے تھے کہ صحن میں آ کر زینب نے راستہ روکا۔ لو اب سن لینا جسے سننا ہے۔ کہتا بیٹا بس 2 جملے، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، مت اٹھا، تمہیں حسن کا واسطہ، ابھی تابوت نہیں آ رہا ہے، ارے قیامت کی مجلس ہوگی، تمہیں امام حسن کا واسطہ، بیٹھے ہو جسے جگہ مل رہی ہے۔ حسن متوجہ ہو، بیٹھا۔ عباس دوڑے دوڑے آئے، عزادارو آ کر دیوار سے تلوار اتاری۔ جملہ سن لو، بڑے سکون سے پڑھوں گا۔ زینب نے آ کر، میری ماں بہنیں یہ جملہ سنے، زینب نے آ کر عباس کا راستہ روکا، عباس کا چہرہ دیکھا، عباس کا جلال دیکھا، عباس کی آنکھوں میں خون دیکھا، عباس کے تیور دیکھے، اور آہستہ سے کہا، عباس میں نے تو تجھے جنازہ دے کر بھیجا تھا، تلوار لے کر کیوں جا رہا ہے؟ عباس شہزادی زینب کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے، شہزادی شہزادی آج یہ سوال نہ کر، آج میرا راستہ نہ روک، آج مجھے نہ روک، آج مجھے نہ روک، کل جب کہے گی رک جاؤں گا۔ اور جزاک اللہ، کرو ماتا۔ نہیں بھائی، جو بے ہوش ہوتا ہے وہ ہو جائے، مگر حوصلے سے سنو خدا کے لیے۔ میں اسی لیے رک رک کے پڑھ رہا ہوں، میرا اپنا جی چاہتا ہے۔ عزادارو، عباس کہتے شہزادی میری زندگی میں عباس کی زندگی میں اور کوئی میرے مولا کے جنازے کو رسول کے قبر پہ پہلو میں جگہ نہ دے تو پھر عباس کے علی کا بیٹا ہونے کا فائدہ۔ اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے سارے مدینے کو غرق کر کے حسن کی قبر رسول کے پہلو میں نہ بناؤں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ عزادارو، زینب نے کہا نہیں عباس، میں تجھے تلوار نہیں لے جانے دوں گی۔ اب سن لو جملہ، جب دیکھا نا عباس نے کہ شہزادی تلوار نہیں لے جانے دیتی، دوڑے دوڑے اپنی ماں کے حجرے میں گئے۔ سنو ماں، ام البنین کے حجرے میں گئے، کہا اماں ذرا باہر تو آؤ۔ ام البنین باہر آئی، کہا اماں ذرا اپنی چادر دینا۔ ماں کی چادر اتاری، زینب کے پیروں میں ڈال دی، اور بہن شہزادی تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ ماتم کرو، کرو ماتم۔ ہاں کیے جاؤ کیے جاؤ۔ بھائی کیا ماتم ہو رہا ہے؟ حوصلہ نہیں ماں جی حوصلہ، ماں جی اماں حوصلہ، اماں کو روکو، بیٹا روکو، خدا کے لیے مجھے پڑھنے دو۔ ہاں لو، میں چپ ہو گیا، سانس لے لو۔ نہیں ہو سکتی اس سے بڑی مجلس۔ عباس نے ام البنین کی چادر زینب کے پیروں میں ڈال کر کہا شہزادی تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ، مجھے تلوار لے جانے دے۔ ماں کی چادر دیکھی، زینب نے اٹھایا، بوسہ دیا، ام البنین کے سر پہ ڈالا۔ عباس تلوار لیے ہوئے جنازے کی طرف بڑھا۔ حسین نے غازی کو
روتے رہو. ہاں میرا بیٹا, ہاں میرا جان بھائی نے خدا کے لیے اور تمہیں حسن کا واسطہ مجھے 2 جملے کہنے دو, مجھے نہیں خدا ہے تمہیں نہیں بھائی میرے ساتھ نہیں. خدا کے لیے جب قیامت آ رہی ہے پڑھنے نہیں دے رہے, یہ پڑھنے نہیں دے رہے مجھے 2 جملے پڑھنے دو. عزادارو عباس کو آتا ہوا دیکھا, حسین نے آواز دی, عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا, میں مدینے میں کربلا نہیں بنانا چاہتا. غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں لے چلو, مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو. عزادارو یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا, اب یہ گھر واپس آ رہا ہے. عزادارو جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے, زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا, دیکھ کر ایک جملہ کہا, بھیا حسین میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا, یہ کفن سرخ بیٹھے رہو نہیں ہے تابوت ابھی, اور تمہیں حسن کا واسطہ خدا کے لیے بیٹھے رہو اور تمہیں حسین کا واسطہ. بھائی نے روکے خدا کے لیے روکے. میں بھی تو قیامت میں مرنا چاہتا ہوں نا آج, اور جب تک مولا تمہیں سلامت رکھے اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے, ماتم کیے چلے جاؤ. عزادارو جملہ سن لو گے. بھائی کے جنازے کو جب بھائی واپس لائے, زینب و کلثوم نے حسن کے جنازے کو دیکھ کر کہا, بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا, یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ زینب امت نے تیر مارے, اور میری ماں بہنوں جنازہ سین میں رکھ دیا گیا. زینب زمین پہ بیٹھ گئی, تیر نکالنا بات کرو بیٹھ جاؤ. سانس لے لو, مجھے 2 جملے کہ خدا کے لیے حسن کا واسطہ. بھائی حسن لے لو, سانس لے لو. بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی نہیں, حسن کے جنازے سے تھی. حسن کی یہ حالت دیکھی, ام فروا حسن کی بیوہ 3 برس کا قاصر. بھائی جعفر امیر تمہیں حسین کا واسطہ ابھی نہ روکنا خدا کے لیے. میں مر جاؤں گا کبھی نہیں پڑھوں گا مجلس, رک جا. تخت تک آ جا آجا میرے بھائی, تخت تک آ جا, مجھے جملہ کہنے دے. عزادارو حسن کے جنازے سے 3 بہنیں نکال رہی ہیں. حسن کی بیوہ جناب ام فروا, حسن کی بیوہ جناب